الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. وردا ملګری فلک په کلام باندې کېنه دی په بیانات شروع دی یس قسم نه کې نشتا او بالکل پاک راغنا سید نه بالکل راغنا بارو دی او په سړي ته باندې به انسانيت به کې نشتا وختونه څه ډول په کلام کې کوم سړي فلک غو نه شروع کوي د امران ولا دغروله پورا ډنګ ولا امران وروله پر 60 باندې وا میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے عہدیداروں کو جماعتی علماء کو اور جماعت کے اراکین کو اتنے عظیم الشان یقیناً اس کامیابی کے پیچھے ہمارے امیر محترم اور قائد انقلاب قرآنی
شیخ القرآن طاہری دامت برکاتہم کی کوششیں بھی ہیں اور ان کی دعائیں بھی. اللہ آنے والے اجتماعات کو اس سے بھی زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار کر دے. کل سے اجتماع شروع ہے. میں بھی فیس بک کے ذریعے مختلف علماء کی تقاریر سنتا رہا. تقریباً تمام علماء نے اور خطباء نے اپنے جماعتی مشن اور نصب العین توحید و سنت کو قرآنی رنگ میں بیان کیا ہے. شرک و بدعات کی مذمت ہوتی رہی. میرے ذمے ختم نبوت کا موضوع یقیناً اس لیے لگایا گیا کہ آپ کے منہ کا ذائقہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے. ختم نبوت کا مسئلہ اسلام کے ان بنیاد اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی الوہیت کو بھی مانتا ہے، اللہ کی معبودیت کو بھی تسلیم کرتا ہے، انبیاء کی رسالت پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اسے مومن کہلانے کا حق حاصل ہے؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت کو مانے، انبیاء کی رسالت کو تسلیم کرے، آمنہ کے لال کی نبوت کو مانے، قیامت پہ اس کا ایمان ہو، لیکن وہ میرے آقا کی ختم نبوت کا قائل نہ ہو، تو اسے بھی مومن کہلانے کا حق حاصل ہو نہیں ہے. ختم نبوت کا مسئلہ ایسا واضح مسئلہ ہے جس پر قرآن پاک کی 100 آیات دلیل ہیں، اور ختم نبوت کا مسئلہ ایسا بدیہی مسئلہ ہے کہ جس پر میرے آقا کے 200 سے زیادہ فرمان دلیل ہیں، اور ختم نبوت کا مسئلہ ایسا واضح مسئلہ ہے جس پر تمام صحابہ کا اکٹھ ہوا، اجماع ہوا، اور ختم نبوت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی مدعی نبوت سے دلیل مانگے کہ تو نبی ہے، تو تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ میں تجھے نبی تب مانوں گا جب تو کوئی معجزہ پیش کرے. امام صاحب کہتے ہیں مدعی
مدعی نبوت تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس سے دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں اہل علم کے مجمع میں کھڑا ہوں، بہت کثیر تعداد میں یہاں علماء موجود ہیں اور طلبہ موجود ہیں۔ بولیے اور بتائیے، جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ میرے نبی کو بھی نبی مانتا تھا، لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ آدھی دنیا کے آپ نبی ہیں، آدھی دنیا کا میں نبی ہوں۔ تو کیا صحابہ نے مسیلمہ سے یہ کہا تھا آؤ مناظرہ کر لیں، آؤ ٹیبل ٹاک کریں، تو اپنے موقف پہ دلیل دے، ہم اپنے موقف پہ دلائل دیں گے، ہم آقا کی ختم نبوت ظاہر کریں گے، تو اپنی نبوت ثابت کر؟ صحابہ نے اس سے دلیل نہیں مانگی، مناظرہ مباحثہ نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا میرے آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے دلائل نہیں مانگے جائیں گے، ابو بکر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ جہاد کیا صحابہ نے، یہ ایسا واضح مسئلہ ہے جس پر قرآن کی آیتیں موجود ہیں، میرے آقا کے فرامین موجود ہیں، صحابہ کا اجماع موجود ہے، تمام امت اس پر متفق ہے کہ نبوت کا دروازہ آمنہ کے لال پر کیا ہو گیا۔ میں آج یہاں ایک نئے رنگ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لاکھوں کا اجتماع ہے اور اجتماع بھی اشاعت التوحید و سنہ کا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، ختم نبوت پہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، آنے والے خطیب بیان کیا کرتے ہیں؟ مرزا کانا تھا، یہ ان کی تقریروں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ مرزا کی ایک آنکھ نہیں تھی، مرزا بے عقل تھا، وہ اپنے جیب میں گڑ رکھتا تھا، مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا، گڑ کے ساتھ پیشاب پکایا کرتا تھا، ڈھیلے کھایا کرتا تھا، نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں، اوپر والا بٹن نیچے۔ یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ اس جملے سے کتنا لطف حاصل کرتے ہیں۔ شاہ جی نے کہا اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، اس کی آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی، ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہوتے، کمر پتلی ہوتی، سینہ چوڑا ہوتا، چہرہ روشن ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم مان جاتے۔ پھر شاہ جی نے ایک بات کہی، بس وہی بات بڑی خوبصورت ہے، اگر پسند آئے تو شاہ جی کو دعا دے دینا۔ شاہ جی نے کہا اگر نبوت کا دعویٰ کرے حضرت علی، جسے بیٹی نبی نے دی تھی اور تلوار رب نے، تو ہم ان کے دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کہنا کہ اس کی ماں کا نام یہ تھا، اس کی شکل ایسی تھی، اس طرح دعوت کا کام نہیں ہوتا۔ آج تجھے اشاعت التوحید والے بتائیں گے کہ ختم نبوت کے محاذ پر کام کیسے ہوتا ہے۔ میں امیر محترم کی موجودگی میں اس لاکھوں کے اشاعت التوحید کے اجتماع میں مرزائیوں کو دعوت ایمان دینا چاہتا ہوں۔
आओ मिल के उन्हें दावत ईमान दें। आओ मिलकर आज इस मोतबर स्टेज से हम दुनिया के मिर्जाइयों को दावत ईमान देते हैं कि तुम में पढ़े लिखे लोग हैं, तुम में डॉक्टर भी मौजूद हैं, तुम में प्रोफेसर भी मौजूद हैं, तुम में इंजीनियर भी मौजूद हैं, तुम में वुकला भी मौजूद हैं, तुम में साइंसदान भी मौजूद हैं, तुम में बैरिस्टर भी मौजूद हैं। ओ मिर्जाइयों, कभी तन्हाई में बैठकर सोचा करो कि कटे हो किससे। नहीं ना, आप मेरा ये जुमला समझे, किससे कटे हैं मिर्जाई? आमना के लाल से। किससे कटे हैं? मिर्जाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो कटे हो किससे और फिर जाके जुड़े हो किससे। कभी तन्हाई में बैठ के मिर्जाइयों सोचा करो, हम तुम्हारे खैर खा हैं, हम तुम्हें जन्नत के किनारे पे लाना चाहते हैं, हम तुम्हें दावते ईमान देते हैं कि सोचो कभी तन्हाई में बैठ के कटे किससे हो और फिर जाके जुड़े। कटे हो उससे, कटे हो उससे जिसका लक़ब ही सादिक था और वो नबूवत के मिलने से पहले मक्के की गलियों में चला करता था, तो लोग उसका नाम लेके उसे नहीं बुलाते थे, लोग कहते थे वो सादिक जा रहा है, वो अमीन जा रहा। कटे हो किससे? ये अभी मौलाना अशरफ अली साहब बयान कर रहे, जर्रबना लका मिरारा मारईना फीका इल्ला सिद्का। क्या कहा था मुशरिकीन मक्का ने? हमने तुझे सच्चा पाया। फरमाया मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा हूं, तुम दामन में हो, जो चीज पीछे मुझे नजर आ रही है वो चीज तुम्हें नजर नहीं आ रही। अगर मैं कहूं पीछे से एक फौज आ रही है, तुम पे हमला करना चाहते हैं, मेरी बात मानोगे? कौम के जो वडेरे थे, सिरदार थे, उन्होंने सोचा हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारा झगड़ा किसी से नहीं, ये फौजें लेके कौन आ गया? उनमें से चंद लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, चंद लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, मेरे नबी के साथ जाके खड़े हो गए। कहां है फौज? तुम्हें नजर नहीं आ रही कि हमें एक फौजी, एक सिपाही, एक लश्करी भी नजर नहीं आ रहा। आपने फरमाया आंखों से देख चुके हो, कुछ नहीं है। अब मैं कहता हूं कि फौज आ रही है, मानोगे? मक्के वालों ने जवाब में क्या कहा? जुमला पसंद आ जाए जिसको मैं अदा कर रहा हूं तो फिर सुभान अल्लाह कह देना। मक्के वालों ने कहा तेरी 40 साला जिंदगी की सदाकत, दयानत, अमानत, शराफत इस बात के कहने पर मजबूर करती है, हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती है। मिर्जाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो कटे किससे हो। मिर्जाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो कि कटे किससे हो। जो सादिक है, सादिक, तवज्जो है आपकी? कहूं एक जुमला, कहूं एक जुमला, समझोगे? और जिन आप सबको सहाबा से मोहब्बत है, जोर से कहो, जोर से कहो, जोर से कहो।
تو پھر آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے تو یہ جملہ پسند آ جائے، آخری بندے تک آواز لگائے میری آواز کے ساتھ، مرزائیو قطع اس سے ہو جو صرف خود صادق نہیں تھا بلکہ جس نے اس کے دامن کو پکڑا تھا وہ بھی صدیق اکبر بن گیا تھا۔ قطع ہو اس سے۔ اور جا کے جڑے کس سے ہو؟ مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، جڑے کس کے ساتھ ہو؟ کتاب لکھتا ہے مرزا، کتاب لکھتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے میں 50 جلدوں میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، 50 جلدوں میں مجھے پیش کی رقم بھیجو۔ لوگوں نے 50 جلدوں کی رقم بھیجی، براہین احمدیہ کتاب لکھی، ایک جلد، دوسری، تیسری، چوتھی، اور 5ویں لکھنے کے بعد 5ویں کتاب کے شروع میں کہتا ہے میں نے 50 جلدیں لکھنے کا وعدہ کیا تھا، اور 50 اور 5 میں 0 کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، چھوڑا کس کو اور پھر مانا کس کو؟ جس نے کہا کہ قرآن میں 3 شہروں کے نام ہیں، ایک مکہ، ایک مدینہ، ایک قادیان، جھوٹ بولا، اور جھوٹ بھی کس پر؟ رب پر، جس کو تم نے نبوت کے منصب پہ فائز کیا وہ جھوٹ بولتا تھا، اور جو جھوٹ بولے وہ نبوت کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ مرزائیو میں تمہیں اس معتبر سطح سے میری تقریر تم تک اگر پہنچے، فیس بک کے ذریعے پہنچے یا کسی ذریعے سے پہنچے، میں امیر محترم کی موجودگی میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں کہ تم نے چھوڑا ہے اس کو جس کے اخلاق یہ تھے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو گالیاں سن کے دعائیں دیا کرتا تھا، جو عورت اس کے سر پہ گند کے ٹوکرے ڈالتی تھی وہ اس کی بیمار پرسیاں کرتا تھا، اور حضرت حمزہ کے قاتلوں کو، وطن سے نکالنے والوں کو فتح مکہ کے دن کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ چھوڑا تم نے اس کو، میرے پاس وقت نہیں ہے نا، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، چھوڑا اس کو اور پکڑا کس کو؟ جو گالیاں بکتا تھا، اپنی کتاب میں لکھتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں، جو مجھے نہیں مانتے وہ کتیا کی اولاد ہے، اور جو مجھے نہیں مانتے وہ اولاد البغایا ہے۔ علماء کرام یہ بغایا کا کیا معنی؟ بغایا کا کیا معنی؟ کنجریاں۔ جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، مخالفین پہ لعنتیں کرتا ہے۔ او مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کہ چھوڑا کس کو ہے؟ اسے جس کی کوئی پیشن گوئی کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، جو اس نے پیشن گوئی کی وہ سچی ہوئی، جو کہا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا، کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں۔ خطبہ دے رہے ہیں، نواسا مسجد میں داخل ہوا، وہ ٹھوکر کھا کے گرا،
میرے آقا نے خطبہ چھوڑا، نواسے کو اٹھایا، ممبر پہ آئے، اٹھا بخاری اور ممبر پہ آ کے کہا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے، میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ میرے نبی نے پیشن گوئی کی۔ 35 سال کے بعد جب حضرت حسن کے پاس امامت خلافت آئی، 6 مہینے خلافت کی، اور جب اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا تو حضرت معاویہ کی طرف خط لکھا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کیے اور فرمایا جاؤ جیڑیاں شرطاں دل وچ آندیاں نہیں لکھ لے۔ یہ پنجابی تو نہیں سمجھا؟ جب آپ پشتو بولتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی، کوئی تو بدلہ لام دو۔ سفید کاغذ پہ دستخط کیے، جو شرطیں چاہے لکھ لو۔ حسن نے کیا شرطیں لکھی؟ سناؤں ایک شرط، پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہو گے؟ حضرت حسن نے ایک شرط لکھی، حکومت اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر و عمر نے کر کے دکھائی تھی۔ سلوئی حضرت معاویہ نے کہا میں کوفے آ جاتا ہوں، لوگوں کے سامنے بیعت ہو جائے، ساری دنیا کو پتہ چل جائے۔ حضرت حسن نے فرمایا تو کوفے کیوں آتا ہے؟ میں دمشق تیرے گھر میں آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ یہ دونوں بھائی دمشق پہنچے، دمشق کی جامع مسجد میں سن سکتے ہو تو حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں، معاویہ پہ تبرہ کرنا اور تان کرنا آسان ہوتا ہے۔ سنو، دمشق کی جامع مسجد میں میرے نبی کے دونوں نواسے پہنچے، دونوں نواسے نیچے بیٹھ گئے، معاویہ کو ممبر پہ بٹھا دیا ہے۔ قم یا حسن فبایع فقام فبایا، قم یا حسین فبایع فقام فبایا۔ دونوں نے بیعت کی۔ ان کی فوج کا سپہ سالار ہے قیس ابن سعد ابن عبادہ۔ قم یا قیس، قیس تم بھی اٹھو اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ رجال کشی 3 صدی کا شیعہ عالم ہے، رجال کشی اس کا صفحہ 101، جاؤ اٹھاؤ اپنے مکتبوں میں جا کے، یا ہماری بات مان یا اپنی کتابوں کو آگ لگا دے، جلا دے اپنی کتابیں۔ رجال کشی کا صفحہ 101، یہ 3 صدی کا عالم ہے۔ لکھتا ہے کہ جب حضرت قیس کو کہا نا قم یا قیس فبایع، تو یہ فوجی آدمی ہے۔ قیس کون ہے؟ فوجی آدمی ہے، یہ فوجی ہے، سپہ سالار ہے۔ فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے دیکھا کس کی طرف کہ من ران دیو، میں کل ان سے جنگ کرتا رہا، آج میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ فالتفت قیس الی الحسین، سناؤں حضرت حسین کی بات؟
बोलो जरा जोर से बोलो, आखिर तक का आदमी बोले। सुनाऊं, रिजाल कशी ने उसको नकल किया। जब कैस ने हजरत हुसैन की तरफ देखा, आंखों आंखों में बातें की, हजरत हुसैन ने कहा कुम या कैस हो, कैस उठो, फबा ये मुआविया के हाथ पर बैत करो, फइन्नहु इमामी। ये जुमला जज्बात में नहीं कहना चाहता, आराम से कहना चाहता। और फिर आपको देखना चाहता हूं कि मेरा आराम से कहा हुआ जुमला किस तरह आपके सीने में तराजू बन के उतर गया। ओए लोगों, ओए लोगों, वो इमाम कितना ऊंचा होगा जिसका मुक्तदी हुसैन होगा। वो इमाम कितना ऊंचा होगा जिसके हाथ पे बैत करने वाला मेरा नबी का नवासा हसन हो। जो मेरे नबी ने पेशिन गोई की पूरी हुई, कोई पेशिन गोई मेरे नबी की झूठी नहीं निकली। और मिर्जाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, जिसके दामन को तुमने पकड़ा है उसकी कोई पेशिन गोई कभी पूरी नहीं। किताबें तो पढ़ो। कहता है हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। मिर्जा कहता है हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों सुनो, मक्के और मदीने में मरना तो दूर की बात है, इसे मक्का और मदीना देखना भी नसीब नहीं। जो पेशिन गोई की वो झूठी निकली। कभी तन्हाई में बैठ के सोचो। और एक इशारा करने लगा हूं, तुम जल्दी नहीं समझोगे, नहीं समझोगे तुम। उलमा जिन्होंने मिर्जाइयत का मुताला किया है वो समझ जाएंगे, और मिर्जाई मेरी इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। हमें ये तो बताओ, ये मोहम्मदी बेगम का किस्सा क्या है? मिर्जाइयों, कभी अपने मुरब्बी से पूछो ये मोहम्मदी बेगम का किस्सा क्या है? जो मिर्जे की रिश्तेदार लड़की थी, औरत थी, और मिर्जे ने उसके बाप से कहा था मोहम्मदी बेगम से मेरा निकाह अर्श पे हो गया है, मुझे दे दे इसका रिश्ता। मोहम्मदी बेगम ने ठींगा दिखा दिया। मैंने इशारा कर दिया। मोहम्मदी बेगम की शादी हो गई मुल्तान। कहां? किसी ने मिर्जा को कहा तू तो कहता था अरश में तेरा निकाह हो गया है, ओ ते ले गए ने मुल्तान वाले। आपको नहीं कहूं, वो तो ले गए मुल्तान वाले। तो मिर्जा कहता है सुनो मिर्जाइयो, तुमने नबी किसको मान लिया? मिर्जा कहता है मैंने कब कहा था कि कुंवारी मेरे निकाह में आएगी? आएगी, बेवा होके आएगी। इसका खामन 3 साल में मर जाएगा, फिर आएगी। मिर्जा 1908 में मर गया और मोहम्मदी बेगम का खामन 1948 तक जिंदा रहा। और मिर्जाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, किसको तुमने नबूवत के मनसब पे फायज किया, जिसकी कोई पेशिन गोई सच्ची साबित हो नहीं हुई। मिलिए मेरे साथ एक आवाज मिला के, आखिरी बंदे तक मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाए। बंदियालवी कहता है जो सच्चे नबी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जो झूठ बोले, जो
جو جھوٹ بولے، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ بد زبان نہیں ہوتے، اور جو بد زبان ہو، جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں جھوٹی نہیں ہوتی، اور جن کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہوں، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ سکولوں میں استادوں کے ڈنڈے نہیں کھایا کرتے، وہ مکتب میں مدارس میں نہیں پڑھا کرتے، ڈنڈے نہیں کھایا کرتے۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کے ظاہری جسم میں کوئی عیب ہو، یہ جو اب جملہ کہنے لگا ہوں یہ میری پوری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، لیکن جتنے لوگ کھڑے ہو، بہت سارے لوگ ہیں، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے لوگ ہی لوگ، ادھر لوگ کھڑے ہیں، ادھر لوگ کھڑے ہیں، آخر تک، آخری بندے تک، سٹیج پہ جتنے علماء ہیں ان کو میری یہ بات پسند آ جائے تو وہ بھی داد دے دیں، ان کی مہربانی ہے۔ آپ نے داد دینی ہے ہاتھ اٹھا کے۔ بندیالوی کہتا ہے جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں، اور جو کتابیں خود لکھے۔ آ مرزائیو، میں تمہیں اس معتبر سطح سے دعوت ایمان دیتا ہوں۔ سوچو، کبھی غور کرو اور فکر کرو، جو سچے نبی ہوتے ہیں، کہوں جملہ پسند آئے تو پھر داد دو گے، جو سچے نبی ہوتے ہیں جس جگہ پر ان کا انتقال ہونا ہو، اللہ بہت پہلے اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ مرزائیو، مرزائیو اور مرزائیو، مرزا قادیانی کے بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، سیرت مہدی۔ مرزائیو پڑھو اس کتاب کو، مرزے کے بیٹے نے لکھی ہے سیرت مہدی کے نام پر، جس میں اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے کہ جب آخری وقت آیا مرزا کا تو زبان خشک ہو گئی، پھر زبان بند ہو گئی، پھر اسے ہیضہ ہوا، پھر منہ سے گندگی نکلنے لگی، پھر منہ سے گندگی نکلنے لگی، پھر لیٹرین جانے کے قابل نہ رہا۔ میری ماں نے چارپائی کے قریب جگہ بنا دی، اس جگہ پہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ جن کو تم نے نبی مانا اس کی زبان بند ہو گئی، خشک ہو گئی زبان، اور جس کو ہم نے خاتم النبیین مانا وہ آخری وقت تک بولتا رہا اور موتی رولتا رہا، بولتا رہا اور موتی رولتا رہا۔ جبریل قریب کھڑے، آخری وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرے آقا نے پوچھا کون ہے، کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی،
لیکن رب نے اسے کہہ کے بھیجا ہے میرے نبی کے گھر میں قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا. یہ اجازت مانگتا ہے بلا لوں. میرے آقا نے کہا جبریل یہ بتا، جبریل یہ بتا جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں؟ تو جبریل کہتا ہے وہ تو تیری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو تیری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. یہ میرے نبی کا آخری وقت ہے. میری ماں کہتی ہے، ام المومنین کہتی ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ کی روح مبارک جسد اقدس سے نکلی، جو خوشبو میں نے اس وقت سونگھی تھی ساری زندگی ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی. مرزائیو، میں تمہیں دعوت ایمان دے رہا ہوں اشاعت التوحید کے سطح سے. آج تک کسی عالم نے اس طرح گفتگو نہیں کی ہوگی. میں نے خیر خائی کے جذبے سے تمہارے ساتھ گفتگو کی ہے. تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، جس کو تم نے نبوت کے منصب پہ بٹھایا وہ دانا، عقل مند، ہوش مند، شریف انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا. بس ایک ہی بات اس کی دانائی کی سناتا ہوں اور ختم کر دیتا ہوں. بس ایک ہی دانائی کی بات سناتا ہوں. کہتا ہے، توجہ ہے آپ کی، میں تھوڑا سا آپ کو تازہ دم کر، مولانا عصمت اللہ ملتانی نے خطاب کرنا ہے، تازہ دم. مرزا کہتا ہے جب گھر والوں نے میری شادی کا ارادہ کیا تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو، میں اس قابل نہیں ہوں. میں نے شادی سے انکار کیا. میں نے گھر والوں کو کہا میں اس قابل نہیں. گھر والوں نے پھر میری شادی کر دی. پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو. 1 سال کے بعد بیٹا ہو گیا. 1 سال کے بعد بیٹا ہو گیا. میری تقریر کے آخری جملے ہیں، مرزا جی یہ معجزہ تو ہے پر تیرا نہیں، تیری بیوی کا معجزہ. انشاءاللہ دا حضرت شیخ صاحب بیان ہوئی خدا غیر مخ کے دا سراج الدین سنگریان